السلام علیکم، آداب خواتین و حضرات، IMM چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ حافظ بخاری مولوی سید عبدالقادر فیصل ساقی صاحب سے میں ادباً گزارش کرتا ہوں وہ تشریف لائیں اور ہم تمام کو مخاطب کریں۔ میں اس شیخ دعوت خطاب دے رہا ہوں۔ بس خدا ہی جانتا ہے مرتبہ سرکار کا، بس خدا ہی جانتا ہے مرتبہ سرکار کا، اس سے آگے حوصلہ مجھ کو کہاں اظہار کا۔ میری مراد حافظ بخاری مولوی سید عبدالقادر فیصل ساقی سے ہے، وہ تشریف لائیں اور ہم تمام کو مخاطب کریں۔ الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اما بعد. صدر جلسہ، مہمانان خصوصی اور معزز سامعین کرام، چونکہ وقت مختصر ہے، بغیر کسی تمہید کے میں اپنے موضوع پر آتا ہوں۔ آج کی تقریر کا میرا موضوع ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارکہ کی آفاقیت۔ سب سے پہلی چیز، اسوہ کس کو کہتے ہیں؟ اسوہ کے معنی ہوتے ہیں، یہ عربی لفظ ہے جو قرآن مجید میں دو جگہ استعمال ہوا ہے۔ ایک جگہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ایک جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ اسوہ کے معنی آتے ہیں مثال، نقل کے، یعنی کوئی ایسا طریقہ جس کو دیکھ کر لوگ اس کی نقل کریں، اس کو اسوہ کہا جاتا ہے۔ لیکن لغوی اعتبار سے یہ ایک مطلق لفظ ہے، اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس گمان کو مٹانے کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بیان کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا اہتمام فرمایا کہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، آپ کا طریقہ کار اسوۃ حسنہ ہے، سب سے اچھا ہے۔ یہ نہیں فرمایا قیمہ ہے، یعنی درست ہے، بلکہ حسنہ کا لفظ یہاں آیا ہے۔ اس میں یہ لطافت پائی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے بہتر بھی ہے، سب سے اچھا بھی ہے اور سب سے خوبصورت بھی ہے۔ کوئی چیز بہت اچھی ہو، ضروری نہیں ہے ہم کو پسند آ جائے، لیکن اچھی اور خوبصورت بھی ہو تو انسان اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ اس کے اندر ذائقہ ہو، ٹیسٹ ہو، کوئی ڈش ہے بہت اچھی ہے، صحت کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن لوگ اس کا استعمال نہیں کرتے، کیوں؟ اچھائی نہ ہونے کی وجہ سے، اس کے اندر خوبصورتی نہ ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ایسا ہے کہ انسانیت اس کی طرف کھینچی چلی جائے۔ عزیزان گرامی، جب سے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک دو فکروں کی جو ہے جنگ ہے، لڑائی ہے، ایک ہے نبوت کی اور ایک ہے جہالت کی۔ ہر دور میں آپ دیکھیں گے جہالت اور نبوت پائے گئے ہیں۔ جہاں جہاں جہالت بڑھتی گئی وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھیجا اور خاص خاص صفتیں، کوالٹیز دے کر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک لمبے عرصے تک لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے، بت پرستی سے، شرک سے بچاتے رہے اور اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے۔ لہٰذا ان کی جو سوز تھی، ان کی جو کڑھن تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں بیان کیا۔ اسی طرح 1.25 لاکھ انبیاء کا سلسلہ دراز چلتا رہا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ ہوئی۔ تو لہٰذا جو 1.25 لاکھ انبیاء آئے ہیں، سب کی کچھ نہ کچھ خصوصیات ہیں اور سب پر ایمان لانا ہمارا فرض ہے۔ ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم سب پر ایمان لائیں، لیکن سب کی خصوصیات مختلف رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ مخصوص معجزات دیے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے جرأت و بے باکی سے نوازا تھا، وہ آپ اس میں ممتاز تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ کا توکل، آپ کی قناعت، یہ آپ کا امتیاز تھا۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر، اولاد کی جدائیگی، یہ معلوم ہوتے ہوئے کہ وہ زندہ ہیں لیکن دور ہیں، کس حالت میں ان کو نہیں معلوم، اور صبر کرنا ہے جب تک کہ اللہ کا فیصلہ نہ ہو جائے۔ اسی طرح دیگر انبیاء، حضرت یوسف علیہ السلام کی عفت و پاک دامنی، آپ کا یہ امتیاز رہا۔ 1.25 لاکھ انبیاء کے جو امتیازات تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمع فرما دیا۔ کیوں؟
کیا اس کی حکمت ہے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کتنی اس کی حکمتیں ہیں، لیکن اس کی ایک حکمت یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسلام کا اختتام فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اسلام تو حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے ہے، لیکن وقت کے تقاضے کے ذریعے انبیاء کے ذریعے سے اس کو اپڈیٹ کرتے گئے اللہ تعالیٰ۔ توحید تو شروع سے رہی، رسالت تو شروع سے رہی اور قیامت تک رہے گی، لیکن وقت کے تقاضے کے لحاظ سے شریعتیں بدلتی رہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ فیصلہ فرمایا کہ اب وہ نبی کی آمد کا وقت آ گیا ہے جو ساری انسانیت کی طرف بھیجے جانے والے ہیں، رحمت للعالمین بنا کر بھیجے جانے والے ہیں۔ اب آپ دیکھیے انسانیت ایک کنبہ ہے، ایک بڑی فیملی ہے، جس طرح ایک گھر کی فیملی ہوتی ہے اسی طرح انسانیت ایک بہت بڑا خاندان ہے انسانوں کا۔ جس طرح گھر میں ہم ہر ایک کے مزاج کا لحاظ کرتے ہیں، کوئی تھوڑا سخت مزاج ہوتا ہے، کوئی نرم مزاج ہوتا ہے، کوئی خاموش مزاج ہوتا ہے، اسی طرح انسانیت ہے، یہاں پر اشخاص کا لحاظ کرنا ہے، ہر انسان کا مزاج الگ، اور عمر کا بھی لحاظ کرنا ہے، ہر عمر کا تقاضا الگ، بچپن کا تقاضا الگ ہے، جوانی کا تقاضا الگ ہے، ذمہ داریاں آنے کے بعد جب انسان ہوتا ہے اس کا تقاضا الگ ہے، پیرانہ سالی کا تقاضا الگ ہے۔ یہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احوال کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بنایا کہ کوئی بوڑھا ہے اس کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ سب سے اچھا ہونا چاہیے، کوئی نوجوان ہے اس کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے روشنی ملے، کوئی یتیم ہے، کوئی معصوم بچہ ہے اس کے لیے بھی، اور اسی طرح کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، اور جس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، جس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، جس عمر اور جس مرحلے سے گزر رہا ہے، اسی طرح مالی کیفیت سے بھی آپ دیکھیں، امیر ہے یا متوسط ہے یا غریب ہے، جس بھی اسٹیٹس پر وہ زندگی گزار رہا ہے، ہر اسٹیٹس کے لیے، ہر عمر کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین اسوہ بنا کر بھیجا گیا۔ اب آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت والد کے کتنے واقعات سیرت میں موجود ہیں۔ آپ کی شفقت پدرانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثیت والد آپ کی جو شفقت ہے، اسی طرح زوجیت کے رشتے میں آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 ازواج مطہرات کے ساتھ ان کے کیسے حقوق ادا فرمائے، سب کے ساتھ انصاف کے ساتھ کام لیا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت استاد، بحیثیت شیخ، بحیثیت قائد، بحیثیت سیاست دان، ہر حیثیت سے دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں ایک روشنی ملتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اسوہ تو کیسا ہے؟ ساری انسانیت کے لیے ہے۔ یہ اسوہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ساری انسانیت کے لیے ہے بحیثیت فائدہ پہنچانے کے۔ جیسے یہ لائٹ میں اتنی تاثیر ہے کہ اس ہال کو روشن کر سکے، یہ لائٹ کی یہ خصوصیت ہے کہ اس ہال کو روشن کر سکے مثال کے طور پر، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری آنکھوں میں بھی بینائی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارکہ، آپ کی سنتیں ایسی ہیں جس سے ساری انسانیت سیراب ہو سکتی ہے، عمل کر سکتی ہے، کسی کے لیے دشواری نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ہمارے اندر بھی وہ بینائی ہونی چاہیے، اور وہ 3 کنڈیشن اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائے۔ کیا کیا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اس نور سے اگر روشنی حاصل کرنا ہے تو تمہاری آنکھوں میں جس طرح بینائی چاہیے، اسی طرح اسوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ حاصل کرنا ہے، فیض حاصل کرنا ہے تو 3 شرطیں ہیں۔ ہم کسی ملازمت کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی شرطیں ہوتی ہیں، فلاں فلاں ڈگری ضروری ہے، یہ کوالیفیکیشن کے بغیر ہم جاب نہیں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں 3 چیزیں بیان فرمائی، ہر ناقص کے لیے، ہر کس و ناقص کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ سب سے پہلی شرط لمن کان یرجو اللہ، اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں ہو، اللہ تعالیٰ کی مودت اس کے دل میں ہو، والیوم الآخر، اور بسا اوقات انسان اللہ کے ڈر سے تو کرتا ہے لیکن ریاکاری پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے آخرت کا تصور ہو کہ یہ میں جو کر رہا ہوں خیر کا کام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کی پیروی کر رہا ہوں، یہ صرف اور صرف آخرت میں مجھے اس کا اجر ملے اس کے لیے۔ اور اس کے بعد فرمایا وذکر اللہ کثیرا، کیونکہ انسان جب نیکی کی طرف آتا ہے تو شیطان اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور کوشش یہ کرتا ہے کہ اس کی نیکی کو برباد کر دیا جائے خود پسندی میں مبتلا کر کے۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وذکر اللہ کثیرا، اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جائے اور اس کی نعمتوں کو شمار کیا جائے اور ہر اچھائی کو اس کی طرف منسوب کر دیا جائے۔ تو لہٰذا یہ 3 شرطیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ سب سے اچھا ہے، سب سے بہتر ہے، ساری انسانیت کے لیے۔ اب آپ دیکھیے اس دنیا میں نہ جانے کتنے قابل ترین لوگ گزرے ہیں، بڑے بڑے فلاسفہ گزرے ہیں، سکندر جیسا عظیم بادشاہ گزرا، اور بڑے بڑے سیاستدان فلاسفرز گزرے،
ابھی ڈاکٹرز ہیں, سائنسدان ہیں, لیکن ان کی زندگی اپنی فیلڈ تک محدود ہے. ایک بڑا سائنسداں صرف اپنی فیلڈ تک وہ محدود ہے, وہ ہمارے لیے اسوہ نہیں بن سکتا, ہمارے لیے آئیڈیل نہیں بن سکتا, اس کی لائن نہیں چلے گی, ہے نا. اسی طرح ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر سے ہم کو کوئی فائدہ نہیں ہے, اس کی زندگی, ذاتی زندگی سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں. اسی طرح جو بھی پیشہ انسان کا ہے اس سے ذاتی زندگی میں کوئی ہمیں فائدہ نہیں ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اللہ تعالیٰ نے ایسا جامع بنا دیا, ہر انسان کے لیے اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے. آپ دکھی ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات پڑھیے, کتنی درد اور کرب کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری, کیسی مشقتوں سے برداشت کی. جب ہم پڑھیں گے ہماری تکلیفیں ہمیں بہت چھوٹی لگنے لگیں گی, اور جب خوشحالی آ جائے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا معمول تھا خوشحالی میں کہ فراغ دلانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرات فرما دیتے تھے. اس سے ریاکاری نہیں آئے گی, فضول خرچی نہیں آئے گی. تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کہہ سکتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنا دیا کہ ساری انسانیت اس میں ڈھل سکتی ہے, لیکن 3 شرائط کے ساتھ. وہ 3 شرائط کا ذکر ہو گیا ہے. لہٰذا اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی. اتنی بڑی نعمت ملنے کے بعد اگر کوئی اس سے روگردانی کرتا ہے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا بھی ضروری ہے اور اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. آج اس دور میں ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے, اور ہماری غلط فہمی یا غفلت ہم کہہ سکتے ہیں, یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو تو لے لیا الحمدللہ, بعض اعمال ایسے ہیں جس میں ہم رتی برابر بھی فرق نہیں کرتے. جیسے نماز ہم پڑھتے ہیں, ہاتھ ہر مسلمان پوری دنیا میں جہاں کہیں ایسا اٹھاتا ہے. ایسا کوئی کبھی ہاتھ اٹھایا ہے آج تک؟ نہ ہم نے کہیں دیکھا, نہ کبھی اس کا تصور ہوا. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ایسے ہی اٹھایا, ایسے نہیں اٹھایا. سجدے میں بھی ہاتھ ہم سیدھا رکھتے ہیں, ایسا نہیں رکھتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. لیکن ہم یہ صرف اسوے کو نماز تک محدود کر کے رکھے ہیں, یا روزے تک محدود کر کے رکھے ہیں, یا صرف چند عبادات تک محدود کر کے رکھے ہیں. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ کبھی جھوٹ بولا؟ کیا یہ اسوہ نہیں ہے؟ لہٰذا ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی جو معمول زندگی ہے, عام زندگی ہے, معاملات والی زندگی, سماجی زندگی, سوشل لائف ہے, اور فیملی لائف ہے, پرسنل لائف ہے, اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کی کاپی کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جو ائمہ اربع پائے جاتے ہیں, فقہ حنفی, فقہ مالکی, فقہ شافعی, فقہ حنبلی, یہ کیوں ہے الگ الگ اختلافات؟ مخالفتیں نہیں ہیں, یہ اختلافات ہیں. اس کی ایک حکمت محدثین نے یہ بیان کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نماز ہاتھ اوپر اٹھا کر باندھ کر نماز پڑھی, کبھی نیچے, اور اسی طرح اختلافات دوسرے مسائل میں بھی ہیں. اس کی ایک حکمت یہ بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ادا وارد ہوئی ہے اس کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حال میں نماز پڑھا ہے, کبھی ایک مرتبہ بھی صحابی نے اس کو نوٹ کر لیا اور وہ روایت چلتی چلے گئی, ایک امام نے اس کو لے لیا, ایک امام نے دوسری روایت کو لے لیا. تو لہٰذا اس طرح عبادات کو بھی باقی رکھا گیا, معاشرت کو بھی باقی رکھا گیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سماجی زندگی کو بھی باقی رکھا گیا. لہٰذا آپ دیکھیں گے ہماری شادی بیاہ ہو, خوشی کا موقع ہو, غم کا موقع ہو, اس میں بھی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, آپ کے اسوے سے سبق لینا ہے کہ غم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کیفیت ہوتی ہے. 18 مہینے کے حضرت ابراہیم اس دنیا سے چل بسے, کیا عالم تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. آپ نے فرمایا دل غمگین ہے, اے ابراہیم آپ کی جدائیگی سے دل غمگین ہے, لیکن ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں. لہٰذا رونا پیٹنا ماتم کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ نہیں ہے. اسی طرح 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات 11 ہیں, 11 نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے. تو کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سادگی کے ساتھ نکاح فرمایا کرتے تھے؟ کیا یہ دین نہیں ہے؟ اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے. تو لہٰذا زندگی کا ہر عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں ہونا چاہیے. اس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں, اس سے سبق حاصل کریں اور اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں. ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, کوشش کرنا اپنے بس میں ہے, جتنا اللہ توفیق دے دے جس کو. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.